اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پتھروں کی اہمیت، اس کی تاریخی پس منظر اور اسلامی روایات بیان کی تھیں، اور مختلف بیماریوں کے لیے جو نیومرالوجسٹ پتھر استعمال کرتے تھے، کون کون سے پتھر استعمال ہوتے تھے اور کون کون سی بیماریوں کے لیے ہوتے تھے، ان میں وہ بتایا تھا۔ اور ان میں سے جو پتھر ہیرا ہے، زمرد ہے، اور اس کے بعد سنگ سیم ہے، یاقوت ہے اور پکھراج، ان پر میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہمیں پیچھے اس کی اسلامی روایات یا تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ جو ہمارا ٹاپک پہلے ہو چکا ہے اس ٹاپک سے ہم آگے چلیں گے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ان پتھروں سے کیا کیا انسان کو فوائد ہوتے ہیں، اور ہم نے اسی طرح اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا۔ تو کچھ دوستوں نے جو ہے وہ ہمیں میسج کیے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کون سا پتھر جو ہے سوٹیبل ہے اور ہم کون سا پتھر استعمال کریں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ چارٹ جو ہے وہ سکرین پر دکھا دیا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیدائش کا مہینہ ہے اس کے مطابق کون سا پتھر بنتا ہے، اور آپ کا ستارہ کون سا ہے اس کے مطابق کون سا جو ہے آپ کو سوٹیبل ہے۔ تو اس سامنے والے چارٹ سے آپ بخوبی جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور کون سی آپ کی جائے پیدائش کا مہینہ بنتا ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اسی طرح پورے سال کے مہینے ہم نے سٹارٹ میں دے دیے۔ اس کے سامنے پتھر کی جو ہے تصویر بھی دے دی ہے، کون کون سے آپ کے لیے سوٹیبل ہیں، ان کے نام بھی ہم نے دے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا جو ہے رنگ کی شکل میں، گول شکل میں ہم نے چارٹ بنا دیا ہے، جس میں ہم نے آپ کے جو ستارے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں کہ آپ کا کون سا ستارہ ہے، اور اس کے لیے کون سا جو ہے وہ سٹون یا پتھر کارآمد ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ سارے کے سارے جو پتھر دیے گئے ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے نیومرالوجسٹ ہیں یا جو پتھروں کے بارے میں جاننے والے ہیں، جو ان کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی زیادہ اہمیت بیان کی ہے، تو اس لیے میں نے ان کو چارٹ میں جو ہے وہ شامل کر لیا ہے، اور سامنے جو ہے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ کر اپنی ضرورت کے یا اپنے فائدے کے جو پتھر ہیں اور آپ کی جائے پیدائش کے مطابق کون سا آپ کے لیے سوٹیبل ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ کے اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں آگے پتھروں پہ چلوں گا تو کون کون سے پتھر ہیں اور جو ہمارے رہ گئے تھے ٹاپک میں، اور ہمارے لیے وہ کیا فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو ایمیتھیسٹ جو ہے یہ ہمارا اگلا پتھر ہے۔ لاسٹ ہم نے مون سٹون کا بتایا تھا، تو آگے ہمارے ایمیتھیسٹ ہے۔ تو یہ ایمیتھیسٹ جو ہے، ایمیتھیسٹ شراب نوشی کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس دور کے بہت سے جو عالم ہیں اور فاضل لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں برے خیالات کو روکنے کی طاقت ہے۔ تو ایسے لوگ جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان کی بری عادات ہیں، برے خیال رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایمیتھیسٹ جو پتھر ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور انسانوں کو بزنس کے معاملات میں ہوشیار کرنے کی صلاحیت ہے اس میں۔ یعنی کہ بزنس کے معاملے میں جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں وہ جو ہے اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی پتھر ہیں۔ اب پتھر کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں شراب نوشی سے نجات حاصل کرنے کے اثرات تھے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسے پہنتے تھے۔ اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ فوجیوں کو دشمنوں پر فتح دیتا تھا اور ان کو خطرے سے محفوظ رکھتا تھا، یہ مرض کے خلاف بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ مصری ایمیتھیسٹ کو تعویذوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پتھر شام اور سعودی عرب سے آتا ہے، جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ پتھر پہن لے تو اسے قابل فہم خواب اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایمیتھیسٹ کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پتھر ہے وہ ہے نیلم۔ اب نیلم جو ہے وہ کافی کاسٹلی ملتا ہے اور بہت سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں بادشاہ نیلم کے ہار اور کڑے پہنتے تھے، ان کو خطرے سے بچاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ان کو حسد اور دھوکے سے بھی بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قانون دیا گیا وہ نیلم کی ٹکیوں پر کنندہ تھا۔ اس پتھر کو زہر کے تریاق کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بعد کے دور میں یہ جرمنوں کے لیے فتح کا پتھر بنا۔ یہ امید، یقین اور مقدر کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہمارا کون سا پتھر آتا ہے؟ فیروزہ۔ زبردست اور اہم پتھر ہے۔ مصری لوگ جو ہے فریزے کے متعلق فیروزے کے متعلق تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن یہ پتھر 13ویں صدی سے پہلے پوری طرح مقبول نہیں ہوا۔ یہ گھوڑ سوار جو تھے وہ پہنتے تھے تاکہ اگر گھوڑے سے گر جائیں تو محفوظ رہیں۔ 14ویں صدی میں فیروزہ ان گھوڑوں کو محفوظ رکھتا تھا جو گرم گرم جسم کے ساتھ ٹھنڈا پانی پی لیتے تھے۔ ترک اپنی کاٹھیوں کو فیروزے سے مرصع کرواتے تھے اور اس پتھر کو تعویذوں میں استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور میں فیروزہ جو ہے پتھر کو جو ہے سینڈلوں میں لگوانے کی روایت غالباً 500 برس قبل کے واقعات جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ ہندوستانی اس کو تعویذ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ طب کے شعبے سے اگر جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو حکماں ہیں، ان کے پاس جو فیروزہ نہ ہوتا تو اپنی طاقت سے 10 تصور کیے جاتے تھے، یعنی وہ ضروری رکھتے تھے، ایک بہت اہم تھا ان کے لیے۔ شکاری اور سپاہی اپنے نشانے بازی کی مہارت کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے جوہر دکھانے کے لیے اسے پہنتے تھے۔ آج بھی یہ بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ فیروزے کو پوری طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں یا دوسروں کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پتھر ہے وہ ہے لیسنیا۔ لیسنیا کیا ہے؟ سری لنکا میں اس پتھر کو بدروح کو دفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پتھر کو بہترین قسم کے سری لنکا سے آتے ہیں۔ اس کو بھارت میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن کے خلاف جنگ میں تحفظ فراہم کرے گا، پہننے والوں کو جنگ میں فتح نصیب حاصل کرے گا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو لیسنیا ہے پتھر ہے، فہم و فراست عطا کرتا ہے اور اپنے پہننے والے کو سستی سے بچاتا ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور پرجوش رکھتا ہے انہیں۔ روسی اس کو اچھی قسمت کے طور پر جانتے تھے اور اس کو پہنتے تھے۔ اگلا ہمارا جو پتھر ہے وہ ہے موتی۔ سمندر سے برآمد ہوتا ہے۔ جب ابرسینیا پرستہ ہے تو خالی سیپ اس کو ایک بوند اپنے اندر لے کر بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ بارش جب برستی ہے تو سیپ جو ہوتی ہے اس کے قطرے کو اپنے اندر لے لیتی ہے، سما لیتی ہے اور سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر پانی کی اس بوند سے موتی تیار ہوتا ہے۔ نقلی موتی مختلف طریقے سے بنتے ہیں، تجربہ کار لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ قدرتی موتی کی نسبت نقلی موتی ہلکے ہوتے ہیں اور ان میں سوراخ بھی فراغ ہوتے ہیں۔ جو نقلی ہوتے ہیں اس میں سوراخ وغیرہ ہوں گے۔ ہندو اس پتھر یعنی موتی کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ خواتین کی خوبصورتی کی علامت تھا اور خالص اور دیکھنے میں خوبصورت یہ حیا کی پاکیزگی کی علامت تھا۔ جدید دور میں لوگ جو ہے موتی آنسوؤں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پتھر عقیق ہے۔ ماشاءاللہ زبردست پتھر ہے۔ 1514 میں یہ ریکارڈ کیا گیا تھا کہ عقیق جریان خون کو روکنے میں مؤثر تھا۔ ہسپانیوں اور ہندوستانیوں نے اس پتھر کو شفا بخشنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک مبلغ نے 1576 میں بتایا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو جریان خون کی وجہ سے عین منہ کے موت سے بچایا۔ عقیق کو ان کے ہاتھوں میں رکھ کر جب اسے گلے کے گرد پہنا گیا تو یہ نکسیر پھوٹنے کے خلاف ایک شافی علاج ثابت ہوا۔ عقیق کے متعلق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ اسے پہنتے ہیں ان کی صحت محفوظ رہتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا اور آخری پتھر ہے وہ ہے کہربا عنبر۔ اب اس پتھر کے بارے میں کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے امراض کو شفا بخشتا تھا جو سر اور گلے کو متاثر کرتے تھے۔ عنبر کو گردوں اور جگر کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے حکماں اپنے نسخوں کے اندر، اپنی ادویات کے میں جو ہے عنبر کو استعمال کرتے ہیں۔ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ عنبر کو پیس کر استعمال کرنے سے بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر عرق گلاب میں شامل کیا جائے تو کان اور ناک وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، درد وغیرہ ہے، اسے یہ ختم کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے تھے پتھر اور ان کی خصوصیات اور ان کا علاج اور کس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا کیا فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ زمانہ قدیم سے ملتی ہوئی یہ کہانیاں ہیں، اسی سے جڑے ہوئے یہ حصے ہیں۔ جو لوگ قیمتی پتھروں کو استعمال کرتے تھے یا ان کے متعلق جانتے تھے، پھر طاقت اور طاقت رکھتے تھے۔
اس میں سالہ سال پتھروں کے متعلق اپنے کام سے معلوم کیا ہے کہ یہ صحیح جیم کے استعمال سے ہم اپنی زندگی میں ہم آنگی لا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے استعمال سے اپنا موافق جیم یعنی کہ پتھر جو ہے معلوم کرنے کے لیے نیم نمبر چارٹ جو آپ تاریخی پیدائش کے مطابق چیک کریں گے، وہ ہم آپ کو پہلے بھی ہماری ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی تاریخی پیدائش کے مطابق آپ کا لکی نمبر کون سا ہے، پھر اس کے مطابق آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ اپنا نام اور والدہ کا نام سینڈ کر دیجئے گا، ہم آپ کو لکی نمبر اور آپ کا جو سوٹیبل پتھر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، اس کے مطابق آپ جو ہے اس کو استعمال کیجئے گا۔ تو اس میں جو ہے آپ اگر نیم نمبر چارٹ کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اعداد 2 یا 3 ہیں، چونکہ 3 پہلے انتخاب کے طور پر دیا گیا تھا، جو جوہر 3 عدد سے ہم آہنگ ارتاش رکھتے تھے، آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے، لیکن جو پتھر 2 کے مطابق ارتاش رکھتے ہیں آپ کو دوسرا بہترین انتخاب ہے۔ بارکیف جو پتھر آپ کو بتائے گئے ہیں آپ کے برج کے پتھر نہیں ہیں، یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جو آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں۔ جو زیادہ اہم ہے، ہم نے چارٹ بھی دے دیا ہے، پیچھے ہم نے جو نیم نمبر تھا چارٹ تھا وہ بھی ہم اپنی ویڈیو میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیسے آپ اسے نکالیں گے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پکھراج اور عنبر موافق پتھر ہیں۔ پکھراج کو انگوٹھی میں پہنے اور عنبر کو گلے کے گرد لاکٹ میں جو ہے وہ لٹکائیں۔ پتھر کا جلد کے ساتھ مس کرنا بہت ضروری ہے۔ حجر القمر ہے، موتی ہے، سنگ سیم ہے، حجر القمر کو انگوٹھی میں پہننا ضروری ہے۔ سنگ سیم اور موتی کو ہار یا لٹکن کسی کے ساتھ آپ لٹکا کے پہن سکتے ہیں۔ ایمیتھیس اور دیگر تمام جو بنفشی اور موو رنگ کے پتھر بہترین ہیں۔ دوسرا انتخاب فیروزہ زمرد ہے۔ آپ کے موافق پتھر جو نیلم اور پکھراج ہیں، نیلم آپ کا پہلا انتخاب ہونا چاہیے۔ ہیرا آپ کا پتھر اگر ہے اور فیروزہ زمرد آپ کا دوسرا انتخاب ہے۔ زمرد اور فیروزہ، زمرد کو انگوٹھی میں پہننا چاہیے اور فیروزہ گلے کے گرد لاکٹ میں پہننا چاہیے۔ آگے عین الحریرہ ہے، حجر القمر ہے، موس اگیٹ ہے، سنگ سیم ہے یا موتی ہیں۔ میں نے آپ کو مین بتا دیے ہیں، باقی بہت سے پتھر ہیں لیکن ان کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ سیاہ ہیرا ہو گیا، سیاہ موتی آپ کے بہترین جیم پتھر ہیں۔ روبی، گارنٹ، عقیق، گارنٹ اور عقیق کو گردن کے گرد لاکٹ کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ جو جیم ہم نے آپ کو جیم بتائے ہیں، پتھر بتائے ہیں جو کانوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، قیمتی ہوں یا نسبتاً کم قیمت کے ہوں، اگر وہ چھوٹے بھی ہوں تو آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے پتھر کی طرف جائیں اور چھوٹے کی طرف نہ جائیں، دونوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مصنوعی پتھر آرائش کے طور پر تو پہن سکتے ہیں، لیکن آپ خواہش رکھتے ہیں مگر ان کی مدد آپ کی مدد اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے، پتھر آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہمارے بڑوں نے باتیں بتائی ہیں کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا میں اس زمین کے اندر جو ہے پوشیدہ راز رکھے ہیں اور ان کو جاننا وہی جانتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن یقین جو ہے وہ آپ نے اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ صدقہ خیرات کرتے رہا کیجئے اور 5 وقت کی نماز ادا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مسلمان کے تمام مسائل کو حل کرے اور پریشانیاں دور فرمائے، قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی ہمت دے اور ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔